اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ماتحتوں کے ساتھ تحمل مجازی۔ ایک نوجوان تھے، ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں ان کو اچھی کھجور کا درخت ملتا وہ کھجور توڑ کر کھا لیتے تھے۔ علاقے کا دستور یہ تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہے اٹھا کے کھا لے، اس بات کی عام اجازت تھی۔ لیکن درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑنے کے لیے مالک سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ نوجوان تھے، ان کو جہاں پھل پسند آتا درخت پر چڑھ جاتے اور خوشہ توڑ کر کھانا شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو پہلے میں تو بڑا ڈرا کہ آج میرا ہاتھ کٹے گا، لیکن جب اس مالک نے بتایا کہ یہ نوجوان میری کھجوریں توڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مجھے بلایا۔ جب میں قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میرا آدھا خوف تو وہیں ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھجوریں توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں بلکہ جواب میں سمجھایا کہ دیکھو، نیچے گری ہوئی کھجور ہو تو اٹھا کر کھا لیا کرو، اس کی اجازت ہوتی ہے، البتہ درخت پر چڑھ کر توڑنا مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت کہا، جی میں آج کے بعد سے ایسا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ خوش ہوئے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس فقر کو ختم کر دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا سننے کے بعد میرے دل میں ایسی ٹھنڈک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں یہ عمل کبھی دوبارہ نہ کیا۔ یہ ہوئی ہے کہ اصلاح کے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ غصے سے پیش آتے ہیں۔